عادات کی بات کر لیتے ہیں. وہ کون سی عادات ہیں جن کو اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو زندگی تو تباہ ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی ایگو کو ختم کرنا پڑے گا اگر ریلیشن شپ نبھانا ہے. آپ کو سچ بتانا پڑے گا, چاہے آپ عورت ہیں چاہے آپ مرد ہیں. عورت یا مرد زندگی میں کسی بھی سٹیج پہ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی فضا کے شو میں جو سب ہوا, بہت لوگوں نے کنٹروورسی کی. ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں, مجھے ان کی ذہنی کیفیت کے اندازے ہیں. وہ اس پروگرام میں میزبان سے بھی غلطیاں ہوئیں, وہ میمز بنائی گئیں. نفسیاتی مسائل جو آپ کے گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں. عادات کی بات کر لیتے ہیں. وہ کون سی عادات ہیں جن کو اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو زندگی تو تباہ ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی ایگو کو ختم کرنا پڑے گا اگر ریلیشن شپ نبھانا ہے. آپ کو اس جھوٹ کو ختم کرنا ہوگا جو آپ اپنے غلط کام چھپانے کے لیے جو ہے وہ اپنے پارٹنر سے بولتے ہیں, چاہے آپ عورت ہیں چاہے آپ مرد ہیں. آپ کو اس جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا, آپ کو سچ بتانا پڑے گا. آپ جہاں موجود ہیں جیسے بھی ہیں, اگر آپ لائل ہیں, دیکھیں جو لائل شخص ہوتا ہے نا, اس کے لیے یہ بالکل بھی مشکل کام نہیں ہوتا کہ وہ جہاں بھی ہے وہ بڑی خوشی سے اپنے پارٹنر کو کال کرتا ہے. وہ اپنے پارٹنر کو بتاتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ موجود ہوں. یہ جو چھپاتے ہیں نا چیزیں, یہاں سے کام خراب ہوتے ہیں. آج کل کے دور میں لڑائی جھگڑے یا رشتے نہ نبھنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کام نہیں کرتے, آپ کے پاس جو ہے وہ دھن دولت نہیں ہے, یا یہ معاملات ہیں. آج کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ جھوٹ ہے. آپ اپنے غلط کام چھپانے کے لیے اپنے پارٹنر کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کا اشارہ صرف مرد کی طرف لگ رہا ہے. نہیں, میرا اشارہ دونوں کی طرف ہے. عورتیں بھی دھوکہ دیتی ہیں. اچھا, بالکل دیتی ہیں. مرد بھی دھوکہ دیتے ہیں. دونوں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. جہاں دونوں دھوکہ دے رہے ہیں, کیونکہ یہ سب گھروں کا معاملہ نہیں ہے. یہ جہاں ہو رہا ہے یہ ہم صرف اس کو وہاں سے ریلیٹ کریں گے, کیونکہ سب گھروں میں دیکھیں مختلف قسم کے جو ہے وہ معاملات ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ دھوکہ بھی نہیں دے رہا ہوتا, اور ہر بندہ کچھ مرد کام میں بھی بیزی ہوتے ہیں, کچھ عورتیں بھی اپنے جو ہے وہ ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں اپنے کام میں بیزی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہوتی ہیں اور معاملات ہوتے ہیں. تو یہ ہر گھر کا مسئلہ نہیں ہے. ہم مسئلے کو اس طرح سے دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ لوگوں کا مسئلہ ہے. میں بات جو ہے وہ ہمیشہ ان لوگوں کی کرتی ہوں جہاں پہ مسائل زیادہ کریٹ ہو رہے ہیں, یا جو پوائنٹ آؤٹ اس چیز کو کرتی ہوں کہ جو چیزیں جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں وہ نہیں پھیلنی چاہیے. اچھا, ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اعتبار کر لو, ایک دفعہ اعتبار جیت لیا تو بس پھر ساری زندگی کے لیے. وہ ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں, ساری زندگی کے لیے کچھ نہیں ہوتا. عورت یا مرد زندگی میں کسی بھی سٹیج پہ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں, بالکل دے سکتے ہیں. زندگی کے کسی بھی سٹیج پر آ کر جو ہے وہ آپ کا بریک اپ بھی ہو سکتا ہے, اور زندگی کے کسی سٹیج پر آ کر آپ کا تعلق ٹوٹ بھی سکتا ہے. دھوکہ تو کسی بھی وقت مل سکتا ہے. دھوکہ دینے کے لیے کوئی موقع محل تھوڑی چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص وقت درکار ہوتا ہے. 10-15 سال شادی کو گزر گئے, اب کہاں یہ. میں نے 10-20 سال بعد بھی لوگوں کو جو ہے وہ ڈیورس کرتے ہوئے دیکھا ہے, لوگوں کے رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. اس کی وجوہات بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. اگر آپ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں نا تو تعلق نہیں جڑتا. اگر آپ ٹرین میں سوار ہو گئے اور آپ کو احساس ہو گیا کہ آپ غلط ٹرین میں سوار ہو گئے ہیں, تو پہلے اسٹیشن پہ اتر جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آگے زندگی اپنی جو ہے وہ برباد کی جائے صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں نے تو آپ کو ویسے بھی کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہنا ہے. لوگوں کے پاس تو اتنا فضول ٹائم ہے کہ انہوں نے بیٹھ کر آپ کے خلاف جو کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہنا ہے. کہتے ہیں بہت کچھ کہتے ہیں لوگ. کیسے پھر سروائیو کرتی ہیں؟ میں بہت خوشی سے سروائیو کرتی ہوں, مجھے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. جو کہتے ہیں مجھے ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے. دیکھیں پڑھا لکھا باشعور آدمی کسی پر انگلی نہیں اٹھاتا. پڑھا لکھا باشعور آدمی کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرتا. آپ کا ریلیشن شپ متاثر ہوتا ہے؟ ریلیشن شپ متاثر ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کے ہسبینڈ سوال کرتے ہیں کہ بھئی تمہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیوں کیا کسی نے, یہ اچھا کیوں دیکھیں بات کی؟ پڑھا لکھا باشعور آدمی جو ہے نا اس کو پتا ہوگا کہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے, جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے, جو ایک ڈاکٹر ہے, ماہر نفسیات ہے, یہاں تو لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا, تو ہم تو ان کی خاک بھی نہیں ہیں. یہاں تو لوگوں نے بڑے بڑے پیغمبروں پر جو ہے وہ کیسی کیسی باتیں کی, تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, ہم تو ذرہ بھی نہیں ہیں. تو لوگوں کا تو کام کہنا ہے, ان کو کہنے دیں. ان کا اگر یہ کہیں گے نہیں تو ان کا کاروبار کیسے چلے گا؟ اب تو سوشل میڈیا کاروبار بن گیا ہے. اب سوشل میڈیا پر چیزیں آ گئی ہیں. پہلے لوگوں کے گھروں کے اندر باتیں ہوا کرتی تھی کہ فلاں یہ کرتا ہے, فلاں نے یہ کہہ دیا. اب سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بتاتے ہیں اچھا جی ڈاکٹر نبیہ علی خان نے آج جو ہے وہ یہ بیان دے دیا ہے, میں نے جو بیان دیا اس کی تہہ میں جائیں کہ میں نے کہا کیا ہے, اور آپ اپنے گھروں کے تجزیے کریں, آپ کو وہیں سے جو ہے وہ چیزیں ملیں گی. میں نے کوئی جھوٹ نہیں کہا, میں سچ بولتی ہوں, میں حقیقی بات کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ جو ہے اس سچ کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تو پھر میں اس کا کچھ نہیں کر سکتی, میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. لیکن میں بولتی سچ ہوں, حقیقت بولتی ہوں. میرا وہ والا کام نہیں ہے ڈپلومیسی کرنا, وہ سائیکلوجیکل ٹریٹس کو لے کر جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ بات کرنا. میں کہتی ہوں کہ آپ وہ بات کریں جو ایک عام آدمی کو گھر میں بیٹھے ہوئے سمجھ آ جائے. ایک سچ میں بھی چاہوں گی کہ آپ یہاں پہ بولیں. ابھی ریسنٹلی فضا کے شو میں جو سب ہوا, بہت لوگوں نے کنٹروورسی کی. مطلب میں تو خود بھی نہیں اس میں پڑھنا چاہتی, نہ پوچھنا چاہتی ہوں, سچ کیا تھا؟
وہی سچ تھا جو اس میں تھا, کوئی جھوٹ نہیں تھا, لیکن اس کو جو ہے وہ تماشا بنایا گیا, اس کو جو ہے وہ میمز بنائی گئیں, اور اس کے علاوہ میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. ہاں آپ کی لائف ڈسٹرب ہوئی اس سے؟ دیکھیں میری لائف تو ڈسٹرب ہو ذہنی گئی. سکون اس سے آپ کو ہاں پریشانی؟ میری لائف ڈسٹرب ہوئی, بالکل ہوئی. جس طریقے کی جو ہے وہ چیزیں چلیں وہاں پر جو ہے معاملات ہوئے, اس سے لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی. اب تک ڈسٹرب ہے میری لائف, لیکن میں اس کو جو ہے وہ لے کر چل رہی ہوں. میں نے دیکھیں ہر چیز, میں وہ بندی ہوں کہ میں ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں. جس نے میرے ساتھ چلنا ہے موسٹ ویلکم, جس نے نہیں چلنا اس کا راستہ وہ ہے. میں کہتی ہوں جانے والے کو واسطہ نہیں دینا, جانے والے کو راستہ دینا ہے, کیونکہ جائے گا وہی جو آپ کو سمجھ نہیں پائے گا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جس کے پاس دینے کے لیے جو ہوتا ہے نا وہ دوسرے کو وہی دیتا ہے. یہ جو اگر سب میرے کچھ پاس ہوا، آپ کو دینے کے لیے محبت ہے نا تو میں محبت کے سوا کچھ نہیں دوں بے گی, شک ایسے لیکن ہی. اگر میرے پاس آپ کو دینے کے لیے نفرت ہے نا تو میں نفرت ہی دوں گی. اس لیے جس کے پاس نفرت ہے, بدتمیزی ہے, وہ کمنٹ سیکشن میں بھی بدتمیزی کرے گا. جس کے پاس جو ہے وہ اپنا ان پٹ جو ہے وہ دے رہا ہے. اس لیے مجھے ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں, مجھے ان کی ذہنی کیفیت کے اندازے ہیں, اور جب آپ کو کسی کی ذہنی کیفیت کا اندازہ ہو جائے تو وہ آپ کے لیے جسٹ ایک پیشنٹ ہوتا ہے, اور ہم اس کو اسی طرح ڈیل ذمہ کرتے دار ہیں. کون تھا؟ کیا لگتا ہے کس نے مشکل آپ کے لیے پیدا کی؟ دیکھیں اس سب کا ذمہ دار جو ہے وہ آپ, جب آپ کے منہ سے کوئی بھی بات نکلتی ہے, چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں, تو اس میں مختلف لوگوں کے مختلف رویے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. اس میں 2-3 چیزیں جو ہے وہ تھیں جس میں مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ شاید آپ اپنی چیزیں جب لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں, آپ سے غلطی ہوئی تو ہاں مجھ سے بھی غلطی ہوئی, اور کچھ جو ہے وہ اس پروگرام میں میزبان سے بھی غلطیاں ہوئیں. یہ دونوں غلطیاں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلی, جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا اس طرح سے. اتنا زیادہ کسی کے گھر کی بات کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں تھی, اور اگر آپ نے ہائی لائٹ کر دیا تھا تو پھر آپ ساتھ کھڑے ہوتے, پھر آپ بیچ میں سے بھاگے کیوں؟ ساتھ کھڑے ہوتے نا, پھر آپ جو ہے وہ اینڈ تک جو ہے وہ ساتھ دیتے, پھر آپ جس بندے کو گھر سے نکالا تھا اس کو گھر کے اندر بھی لگا کے آتے نا. گھر سے نکال دیا اس کے بعد آپ کو؟ نہیں, گھر سے تو پہلے ہی نکال دیا تھا, ابھی تھوڑی نکالا, وہ تو پہلے ہی نکالا ہوا ہے, تو پھر گھر کے اندر جو ہے وہ گھسا کے آتے نا. لیکن اگر آپ لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا قصور تھا. ایک بندے نے آپ کے سامنے اپنی پرابلم ڈسکس کی, آپ نے اس کا تماشا پورے میڈیا میں جو ہے وہ بنا ایشو دیا. پتہ کیا ہے, جب اپنے مسائل, اول تو ایسی باتیں ہونی ہی نہیں چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے, ایسی باتیں ہونی ہی نہیں چاہیے. اپنی چیزیں اپنے تک محدود رکھیں, اپنے گھر کے مسائل اپنے گھروں تک جو ہے وہ ڈیل کریں. دیکھیں کسی کی بھی زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے لوگوں کو کنسرن نہیں ہونا چاہیے, بٹ ہوتا ہے, ہاں لوگوں کو یہی تو کنسرن ہوتا ہے. اصل میں بات پتہ کیا ہے, کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں ہمارے پاس. ایک جو فارغ ذہن اور ایک فارغ قوم ہوتی ہے نا, وہ اسی طریقے سے پھر اسی راہ پہ چل پڑتی ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں کیا کہہ رہا ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. کاش کہ ہم یہ سیکھ جائیں.